بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات سے متنبہ کیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس بات کو مت کہو، اس بات کے کہنے سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جس بات کا آپ علم نہیں رکھتے وہ بات مت کہو۔ تو ہمیں اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مال گم ہو جائے تو اس کو بتانے کا یہ عمل ہے، کوئی سامان چوری ہو گیا اس چوری ہوئے مال کو بتلانا یہ عمل ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی کارگر ایسا عمل ہو کہ چوری کیا ہوا مال اس کو مل جائے، پتہ لگ جائے۔ بعض حضرات طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کرتے ہیں۔ کافی وقت سے میں سنتا چلا رہا تھا، بعض عورتوں میں یہ بات چلی آتی تھی کہ اگر کوئی مال گم ہو گیا، اب ان کا یہ کام تھا کہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، وہ لیتی تھیں لوٹا۔ اب وہ لوٹا پیتل کا یا تانبے کا یا کسی طرح کا لوٹا ہوتا تھا۔ اب وہ اس کو انگلی پر ایسے لٹکاتی اور پھر نام لیتی۔ کچھ یہ کہتی ہیں کہ اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا اور پھر اس پر نام لیتے تھے کہ فلاں سامان فلاں نے چرایا، فلاں نے چرایا۔ تو اس طرح نام لے لے کر بولتے تھے کہ اگر یہ لوٹا اس طرح گھوم گیا، اس کے نام لینے کی وجہ سے اگر یہ لوٹا گھوما تو سمجھ لینا کہ اس نے یہ مال چرایا ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ فلاں جگہ فلاں اللہ والے ہیں، وہ فال کھولتے ہیں، فال، اور وہ چور کا نام بتلا دیتے ہیں کہ فلاں چور نے اس سامان کو چرایا ہے۔ تو فال کھولنے کا مطلب ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، چوری کی ہوئی چیز بتا دیتے ہیں۔ تو غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہی چھپی ہوئی اور ظاہری تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ چیزیں ساری غلط ہیں، افواہیں ہیں، اور کسی حد میں آ کر یہ شرک بھی ہوتی ہیں، بدعت بھی بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم غیب کو بتانے والا، چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھنے والا، بتانے والا، اگر کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی اس کے پاس جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کے پاس یہ علم ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتلاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی وعید ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ساری طرح طرح کی ترکیبیں لوگ اختیار کرتے ہیں چوری کیے ہوئے مال کو بتلانے کے لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مال گم ہو گیا یا کوئی مال چوری ہو گیا، یہ آسان سا ایک طریقہ ہے، ہم اس کو تلاش اس انداز میں کریں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اس مال کو تلاش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن میں بات ڈالے کہ فلاں جگہ ہے، وہ وہاں تک تلاش کرتا ہوا پہنچ جائے، یا کسی طرح وہ چیز مل جائے، یا جس نے وہ چیز چوری کی ہے وہ وہاں واپس پہنچا دے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ غیب کی چیز کا علم، غیب کی خبر رکھنا، غیب کا پتہ لگانا یا بتانا،
یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان سب باتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔